مرحبا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ 22واں سپارہ ہے اور اس میں یہ شروع ہوتا ہے من یقنط منکن. اچھا، یہ جو میں آپ کو سپاروں کے نام بتا رہا ہوں، یہ عام طور پہ یہ پہلے الفاظ لکھے جاتے ہیں اور اسی سے انسان کو، جیسے الف لام میم کا سب کو پتہ ہے وہ کون سا سپارہ ہے، یا وَسَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، تو وَسَيَقُول اگر آپ دیکھتے ہیں تو دوسرا سپارہ. ان آپ جہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ، یہ جان بوجھ کے میں نے کئی چیزیں چھوڑی ہیں تاکہ آپ کو ایکسپلور کرنے میں فائدہ ہو. تو جیسے بھی ہے من یقنط منکن للہ ورسولہ، مجھے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے خلاصے میں جان بوجھ کے کچھ چھوڑی ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو خود بھی تو ایکسپلور کرو. جب ہم لوگوں نے نام، پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا ایک 114 نام جو صورتوں کے ہیں، کہیں تو ان میں سے انبیاء کے نام ہیں، تو فرض کیا اس میں سے 20-25 نام انبیاء کے نام نکال دیں تو باقی جتنے بھی نام ہیں، کوئی چیزوں کے نام ہیں، کوئی قسم کے نام ہیں، کوئی وقت کے ہیں، لیکن کم از کم بھی آپ کو 50-60 مضامین قرآن کے کم از کم آپ کو پتہ چلیں گے، یا انبیاء کے نام بھی پتہ چلیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا اچھا یہ والے رسول اور اس نبی کی بھی بات ہوئی ہے. تو آپ کے کتنے ٹاپکس کور ہو جائیں گے. اگر آپ کا یہ 30 سپارے اور اس کے شروع کے نام ہیں تو آپ کو تجسس ہوگا کہ یہ پہلی نام جو سپاروں کا رکھا گیا ہے، بے شک ان کے پہلے الفاظ سے رکھا گیا ہے، تو وہ کیا تھی وہ واقعہ. تو جیسے میرا جو فیوریٹ ایک ہے، تو اگر میں کبھی بھول بھی جاتا ہوں ریفرنس کے طور پہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور وہ کہہ رہی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق تو نہیں ہوتی تھی، وہ ایک اظہار کا ایک ایسے الفاظ کہہ دینے کہ عام طور پہ عربستان اس کو پھر طلاق ہی کنسیڈر کرتا تھا، تو وہ شکایت کر رہی تھی. اب یہ مضمون تو بھول جاتا ہے انسان کو، کبھی کسی کو ریفرنس دینا پڑتا ہے یا یہ بھول جاتے ہیں یہ کہاں پہ ہے، لیکن اگر یہ یاد ہو قد سمع اللہ، تو قد سمع اللہ کے بعد اگلی آیت کا ٹکڑا خود ہی یاد آ جائے گا کہ قد سمع اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک اللہ نے سن لیا. تو کیا سن لیا؟ قد سمع اللہ قولا تجادلک، وہ ایسی عورت کی شکایت کو سن لیا. تو پھر جب اتنے الفاظ آپ یاد ہوں گے تو آپ کو تجسس ہوگا کہ یہ کیا ہوا تھا. بی بی عائشہ اسی کمرے میں تھی اور ان کو تو آواز نہیں آئی، لیکن اللہ نے 7 آسمانوں سے جو آواز سنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دعائیں کریں گے تو اللہ ہماری بھی انشاءاللہ دعائیں سنے گا. تو یہ جو صورتوں کے آغاز میں جو الفاظ ہیں، اگر آپ وہ دیکھ لیں کہ اس کا کیا سیاق و سباق ہے، اس سے کیا ترجمہ ہے، یا پھر اگر وہ چیز دیکھ لیں کہ جو بھی صورتوں کے نام کی کیا، جیسے صورت نمل کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں چونٹیوں کی کالونی کی گفتگو ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے آ رہے تھے، قافلہ آ رہا تھا کہ وہ ان کو کچل نہ دیں، تو وہ تبلیغ کر رہی تھیں، حفاظت کر رہی تھیں، ویلفیئر چیک کر رہی تھیں، ان کو اسکیپ روٹ دے رہی تھیں، ڈائریکشن دے رہی تھیں، انسٹرکشنز. چونٹیاں بھی اتنی الارم ریز کرتی ہیں اپنی کالونی کے لیے، تو انسان ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہاں سے صرف ایک صورت کا نام پتہ ہونے سے، جیسے نمل، تو ہمیں یہ ساری چیزیں یاد آئیں گی، وہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہوں گی. ایک چونٹی کے نام سے آپ سلمان علیہ السلام یاد آ گئے، آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ ان کی کمیونیکیشن سن سکتے تھے. اب ان کی باقی ایٹریبیوٹ بھی سلیمان علیہ السلام کی آپ کو یاد آ جائیں گے. ان کی بادشاہت کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ صرف چونٹی کی آواز نہیں سن سکتے تھے، آپ پرندوں کو کنٹرول کر سکتے تھے، جنات سے آپ وہ کنسٹرکشن کا کام لیتے تھے، سمندر میں جو ڈائیونگ کر کے وہ موتی نکالتے ہیں. تو پھر وہ یہودیوں کی اس الزام کے بارے میں بھی آپ کو دھیان پڑ جائے گا کہ انہوں نے جب فوت ہوئے تو ایک لاٹھی کے بل کے اوپر ان کی دعوت الارض، ان کی ایک کیڑے نے کھایا تو لوگوں کو، شیاطین کو، جنات کو پتہ چلا یہ تو فوت ہو چکے تھے. تو ساری جو چیزیں پتہ چلیں گی تو اس الزام کا بھی پتہ چلے گا کہ یہ یہود نے ایسی چیزیں پھیلا دی تھیں کہ وہ جادو تھی، جبکہ سلمان علیہ السلام نے
वमा कफ़रा सुलेमान की, वो अब आपको 102 नंबर आयत जब याद आएगी तो इसमें हारूत मारूत का भी किस्सा पता चलेगा। और यही तो हम लोग जो सहर वगैरह के लिए रेमेडी के तौर पे आप अपने आप को कहोगे अच्छा ये 1 और 2 वाली आयत है, ये 102 नंबर सूरह बकरा की आयत है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं और हमें इन चीज़ों से। तो एक आपने नमल का नाम सीखा था जिसका मतलब था चोटी, और कितना खजाना आपको पूरा मिल गया। इसी तरह ये सूरतों की जो आगाज़ है अगर उसकी आपको पता हो या सूरतों के नाम पता हो, और आपको ये पता हो कि सूरतों की तक़सीम या वो हिजरत से पहले हैं या हिजरत के बाद हैं, और जो मेन इवेंट्स जो टेक प्लेस हुए थे, जो मेन जंगें थीं, और ये सारी चीज़ें जब हम हमारे दिमाग में ये रहेगा, और अलॉन्ग विद दैट अगर किसी ने सीरत को भी स्टडी किया हुआ है और उसके बाद अल्लाह के जैसे बताया और नहाया में पूरी इंसानियत कब से शुरू हुई थी, कब तक गई थी। हम लोगों ने कुछ एपिसोड्स बनाई हुई थी पहले, तो वो भी मैं अटैचमेंट में आप लोगों को दे दूँगा। तो अगर किसी ने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज अगर देखना हो, तो फिर वो कितना एक रमज़ान में आप 2-3 घंटे भी नहीं लगाओगे, तो आपकी सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाएँगी, अगर किसी को आखिर में खुलफाए राशिदीन का भी कोई पढ़ ले कि अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन जो 4 हमारे खलीफा राशिद थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली, तो फिर हमें पूरा एक मुकम्मल पैकेज समझ में आएगा। फिर कुरान बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये एक तमहीदी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बात कर दी, अब मुझे कवर करना पड़ेगा बाकी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आधे घंटे से ऊपर नहीं करना चाहिए था। इस सूरत में अल्लाह के नबी अच्छा इस सूरत में कौन-सी सूरतें आई मीन इस सिपारे में कौन-सी सूरतें आएँगी, जो मैंने बता भी दिया। एक सूरत अहज़ाब के जो ग़ज़वा ख़ंदक भी यहाँ पे हुई थी, और सूरत सबा। सूरह अहज़ाब तो हम लोगों ने पढ़ ली है, लेकिन उसका ये आखिरी हिस्सा आप बता लें। लेकिन सूरत सबा एक ऐसी कौम जो जिनको अल्लाह ताला ने नेमतें दी थी, लेकिन वो नाशुक्री करती थी, और फिर उनको जैसे बाकी कौमें बर्बाद हुई हैं नाशुक्रियों पे, तो सूरत फ़ातर जो है कैसे ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं, और सूरत यासीन का कुछ हिस्सा। तो इसमें एक जो अहम मज़मून है वो ये है कि अज़वाज मुतहहरात अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ थीं, वो अ, तमाम जब उनको हिदायत मिलती है कुरान पाक में, अल्लाह के नबी की बीवियों को हिदायत मिल रही है, उनकी बेटियों को हिदायत मिली, ये इसका मतलब ये है कि सारी जो दुनिया की ख़वातीन हैं उनको हिदायत मिल रही है। क्योंकि एक चीज़ हमें याद रखनी है ये कि अल्लाह जब आप ये आयतें पढ़ोगे कि मैं वो अल्फाज यूज़ नहीं कर सकता हूँ अल्लाह के नबी की बीवियों के बारे में, लेकिन अगर वो खफा हो गई थी या अल्लाह के नबी खफा हो गए थे, तो 1 महीना खफा रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जब मुसलमानों ने जंगें लड़ी, और ख़ास तौर पे बनी क़रीज़ा, जब ये यहूदियों का कबीला आपको पता है ग़ज़वा अहज़ाब के बाद, तो ये तो यहूदियों के पास मालो दौलत तो थी, लेकिन उन्होंने गद्दारियाँ की और अपनी ब्रीच की ट्रीटी को, और अल्लाह के नबी को कहते थे कि हम कोई भी हमला करेगा हम उनका साथ नहीं देंगे, और ये जड़ें काट रहे थे। तो फिर इनको ज़ाहिर बात है इनके और खैबर भी जब फ़तह हुआ, तो इन सब के बाद मुसलमानों के पास माल गनीमत भी आया, उनका माल जो भी था, और ये क्योंकि उन्होंने बेईमानी की थी, तो ये हलाल था। तो उसके बाद मुसलमानों को वो रिच होना शुरू हो गए, उनके पैसे तो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी ज़िंदगी थी, उन्होंने अपनी बड़ी सादी ज़िंदगी वैसे ही रखी। उनके घर में वैसे ही फ़क्र होता था, उनकी बीवियों के पास वो चीज़, बल्कि आपने देखा होगा उनकी बेटी वो गुज़ारिश लेके आ गई कि मैं भी थक जाती हूँ काम-काज करने, इतनी दूर से पानी भरना था और ये वो, तो हमें भी कोई गुलाम दें, सबको तो मिल रहे हैं। तो बीवियाँ जो थीं, एक आपको पता है हमारी बीवियाँ में वो कहती हैं कि हमें जो अच्छी बीवियाँ होती हैं वो तो गुज़ारा करती हैं टफ़ टाइम में, लेकिन जब वो कोई कोई आसानियाँ आती हैं तो वो अपनी डिमांड्स भी सामने रखती हैं। तो वो आम तौर पे भी तो ये होता है, तो उन्होंने भी जब कुछ डिमांड्स रखी,
اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار کیا۔ ایک تو یہ معاملہ ملتا ہے، اور دوسرا ایک اور بھی معاملہ آپ کو قرآن پاک میں ملے گا کہ کہیں جیسے فرینکنس بھی ہوتی ہے میاں بیوی کی، تو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ مطلب جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت ابوبکر کی بیٹی جو تھی، انہوں کا قریب تھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت زیادہ تھی، تو انہوں نے جان بوجھ کے، کیونکہ ان کو پیار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جو ایک اور بیوی تھی وہ شہد جب اپنے کھلاتی تھیں، کیونکہ عصر کے بعد سب سے وزٹ کیا کرتے تھے، تو جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے منہ مبارک سے کوئی مہک ڈفرنس سی آ رہی ہے، تو دوسری بیوی کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی بات کی، تو پھر انہوں نے شہد ہی اپنے اوپر کہا کہ میں نے کہا شہد ہی نہیں کھاؤں گا، تو پھر اللہ نے ان کو بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے، تو پھر اللہ نے راز بتا دیا، تو ان بیویوں کو بھی سمجھ میں آئی کہ ان کو تو اللہ بتا دیتے ہیں ساری چیزیں۔ تو یہ جو چیز تھی کہ اللہ کے نبی جو خفا ہو گئے اپنی بیویوں سے، تو پھر انہوں نے کیا، ایک مہینے تک غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ایسا سمجھنے کہ آئسولیشن میں ان کے اکیلے، آئسولیشن ان سینس کہ وہ پھر اپنی بیویوں سے ناراض ہی، مطلب دور ہی رہے، تو ایک ہی گھر میں مطلب، لیکن اس کے بعد جب ایک مہینہ گزر گیا تو ان کو اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ ان کو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوائس دی، اگر تو آپ نے یہ مال و متاع وغیرہ یہ چیزیں دیکھنی ہے تو میرا تو لائف سٹائل یہی ہے، تو اگر آپ تو اسی فقیری کی زندگی میں آپ گزارا کرتے ہو تو اللہ کے ہاں آپ لوگ کو اجر بھی زیادہ ملے گا اور آپ کو بڑی جنتیں ملیں گی، تو میں آپ لوگ کو بیسکلی طلاق دے کے رخصت کر دیتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں چلے جائیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ کسی بیوی اس چیز پہ راضی نہیں ہوئی، انہوں نے وہی جو سمپل لائف سٹائل تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کے دن اس طرح اٹھنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیوی ہوں، بلکہ ان کے بیوی سودا غالباً ان کی عمر بھی زیادہ تھی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں اپنی باری جو ہوتی ہے وہ بی بی عائشہ کو دے دوں گی، لیکن آپ مجھے طلاق مت دیجیے گا، کیونکہ میں آپ کی بیوی کے رتبے میں جنت میں اٹھنا چاہتی ہوں۔ تو اسی لیے علماء یہ بات کہتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی ایسی آیات ملے بھی جو آپ کو ایسے لگ رہا ہو کہ اللہ کے نبی ان کی اپنی بیویوں سے نہ، تو ایک یہ نیچرل فینومینا ہے انسان میاں بیوی میں، تھوڑا بہت تو ناچاکی عام طور پہ بھی چلتی ہے، لیکن اگر، اور کیونکہ اللہ نے بھی وہ ایسی باتیں بتا دی کہ اگر اللہ چاہے تو آپ سے زیادہ نیک والیاں اور زیادہ اچھی خوبصورت اور کنواری بھی اور شادی شدہ بھی ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کی وہ ریپلیس کر دے، لیکن اللہ نے تو ریپلیس نہیں کی، تو علماء اس میں نقطہ نکالتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین میں وہ سب سے بہترین خواتین تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک اور بھی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک انسان کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 سے زیادہ باتیں زیادہ تھیں، لیکن جیسے ہم لوگ 4 شادیوں کے بعد کسی کو طلاق دے کے تو اس کو ریپلیس کیسے، اللہ کے نبی کو یہ اجازت نہیں تھی، وہ صرف طلاق دے سکتے تھے، اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے تھے، تو اگر کوئی فوت ہو جائے یا ان کی طلاق ہو گئی تو وہ پھر irreplaceable ہوتی تھی، بس وہ ایک، تو یہ ایک کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کو کہتے ہیں خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پروٹوکول دیا گیا تھا۔ اور سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو شادیاں ہیں وہ کوئی ایسی اس خواہش میں تھوڑی ہوئی تھیں، تو یہ قربت تھی اپنے صحابہ رسول کے، ایک ہی بیوی بی بی عائشہ کنواری تھی، باقی تو اچھا ایک اور مضمون بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے تمہیدی چیز کافی لے لی، میں باقی چیزوں کو تھوڑا ابھی یہاں تو جلدی جانا پڑے گا، لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آج کل ایک الزام دیا جاتا ہے، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کم تھی، تو یہ ایک بہت بڑا اچنبا سمجھا جاتا ہے، تو اس کا اگر تو ایک بیوی
اس زمانے میں جو خوراک ہوا کرتی تھی، جو موسم ہوا کرتا تھا، جو انوائرمنٹ تھی، وہاں پہ جو بچیاں تھیں وہ جلدی جوان ہو جاتی تھیں۔ آج کی دنیا میں بھی ہمیں یہ چیز مل جاتی ہے، ابھی تو ایویڈنس پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو انسان پیبرٹی لیول پہ پہنچتا ہے، یعنی کہ بالغ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ایک خاتون کہلاتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے نکاح کروایا تھا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا، لیکن سب سے انٹرسٹنگ جو لوگوں کو جو اوور لک کرتے ہیں چیزیں، وہ چیز ہے کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا ایشو ہوتا تو نہ تو اتنی صدیوں میں نہ تو قریش مکہ وہ ایشو اٹھا رہے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہو رہی ہے، نہ یہ 1300-1400 سال میں آپ کو یہ ایشو، ابھی یہ ریسنٹلی یہ چیز ملتی ہے۔ لیکن ویسٹرن ورلڈ میں یا ویسے آپ دیکھتے ہیں تو کتنے ہی ٹین ایجر کے ساتھ ایسے تعلقات کا، لیگل یا انلیگل، تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں یہ عام چیز تھی ینگ لڑکیوں کی شادی ہونا۔ تو کئی اصحاب رسول وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اتنی ینگ لڑکی سے نہیں ہوئی تھی، بہت اگر آپ سٹڈی کریں گے اس معاشرے کو تو یہ ایک عام چیز تھی۔ اور دوسری چیز یہ جو اسلام نے 4 بیوی کی لمٹ لگائی تھی، یہ تو اپر لمٹ تھی، اس معاشرے میں تو لمٹ تھی ہی نہیں۔ تو پہلے دور میں تو جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے تو وہ تو 100 شادی بھی کرتے تھے۔ تو یہ تو اسلام نے اپر لمٹ بتا دی۔ لیکن آپ کو سب سے انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں، جب یہ بحث نہیں ملتی 1300 سال میں تو نہیں ملتی، یہ تو ریسنٹلی یہ الزام معاذ اللہ پھیلائے جاتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے جو اصل ایشو تھا وہ کیا تھا؟ وہ اسی صورت میں آئے گا۔ وہ اصل صورت جو تھی وہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی، وہ اس کے ساتھ شادی کرنا، کیونکہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور سب ان کو جانتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سفر کیا جاتا۔ ان کی جب شادی ہوئی حضرت زینب بنت جحش، اور یہ تھی غالباً پھوپھی کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار، تو انہوں نے بہت کوشش کی، خود ہی نکاح بھی کروایا، شادی بھی کروائی، اپنا مطلب بہو سمجھ لیں، تو سو کارڈ بہو، تو لیکن ان کی انبن ہوئی، نہیں چل سکی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کاری ضرب اس طرح لگائی کہ یہ رسم توڑنی تھی، تو اللہ نے کہا یہ منہ بولے بیٹے والی کہانی یہ نہیں، کس اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، جو اصلی بیٹے ہوتے ہیں وہی بیٹے ہیں۔ تو پھر اللہ نے ان کی شادی کروائی اسی خاتون جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں، تاکہ کفار مکہ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی کوئی ویلیو، اور یہ وہ چیز تھی، اسی سے پیرانویا ہو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فکر مند ہو رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا۔ لیکن جو اوریجنل وہ جو چھوٹی عمر والا وہ تو کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا۔ ہاں یہ جو چیز تھی جو آج ہمارے زمانے میں ہم اس کو عام سمجھ، اس زمانے میں یہ بہت بڑی چیز تھی۔ تو اگر وہ چھوٹی عمر کی ایسی بات بہت بڑی ہوتی تو پھر یہ بھی، تو یہ واقعہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گا۔ لیکن جو ازواج مطہرات کی جو میں نے آپ کو بتا دی، 1 مہینہ وہ ایسی جگہ پہ رہے کہ مطلب ناراضگی میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد سب نے یہی اختیار کیا کہ ہم ایسے ہی خوش ہیں۔ تو اللہ نے پھر جو ایمان والوں کو یہ بتایا کہ ہر جگہ پہ آپ قرآن دیکھیں گے تو اس میں صبح شام کے اذکار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں، اور اللہ کا جو بیسک بہت سی انسان کی چیزیں جو پھنسی ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ اللہ کے صبح شام کے اذکار کے ساتھ یہ اسٹرینتھ ہوتی ہے انسان کی۔ اللہ ڈیلی جب نماز پہ جاتا ہے یا اپنے صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے تو انسان کو، مومن کو اللہ اور قوت بخشتا ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، شیاطین کو دفع کرواتا ہے، اور کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا ایک حفاظتی سسٹم ہے جس میں آپ لوگ صبح شام کے اذکار کے ساتھ اپنے آپ کو بیسیکلی سیکیور کرتے ہو۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا، حکم دیا کہ آپ جو
جو مسلمان ہیں ان کو گلیڈ ٹائڈنگس دیں، ان کے جو بھی کہ ان کو جنتیں ملیں گی، ان کو یہ چیزیں ملیں گی، اچھی اچھی چیزیں، نام وغیرہ، تو وہ یہ بھی فریکوینٹلی بتایا کرتے تھے۔ پورے قرآن میں آپ کو دو چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹریبیوٹ بھی ہیں، مبشرا و نذیرا، بشارت دینے والے اور مطلب خوشخبریاں دینے والے اور انذار دینے والے، ان کی جو برے لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ بھائی یہ جہنم کی طرف آپ گامزن ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا اللہ تعالیٰ جب یہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا یہ کہتے تھے کہ کفار کی، قریش کی، یہ ان کی دھمکیوں میں یا ان کے پریشر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی چیز آپ کمپرومائز کر لیں، یہ والی چیز نیگوشیٹ کر لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی بات، آپ نے استقامت سے بس کام کرتے جانا، ڈیلیور کرتے جانا میسج، ان کی چھوڑو یہ باتیں۔ اب اسی صورت میں پردے کے احکامات جو میں نے بتایا کہ جو اللہ کے نبی کی بیویوں کے اوپر جو پردے کے احکام ہوتے ہیں، ان کی بیٹیوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ ساری امت کی گھر والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، جب کوئی پردے کے احکامات نہیں تھے تو لوگ دیر دیر تک وہاں پہ بیٹھ بھی جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کسی نے دعوت کی ہے تو یا پھر پردے کی اوٹ کے پھر اب یہ پردے کے جب احکام آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک پردگی ہو، اور ایک تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت بھی دے تو یہ نہیں کہ آپ دیر دیر تک وہاں پہ بیٹھے رہو۔ عام طور پہ بھی ہمیں یہ، اور خاص طور پہ جو ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ بیمار انسان کا بھی پروٹوکول ہے، یہ نہیں کہ ادھر جا کے آپ نے ڈیرے جما کے بیٹھ جائیں، اچھا نہیں سمجھا جاتا اسلام میں۔ یا کسی میں آپ کو بلایا اپنے گھر پہ، یا کسی نے آپ کسی شہر میں گئے تو وہاں پہ کیوں ڈسکریج کیا گیا کہ 3 دن سے زیادہ تو رہیں نہ، بہت مجبوری ہو، لیکن زیادہ بھی یہ ہے کہ آپ وہاں پہ بس اوور سٹے جان بوجھ کے مت کریں۔ آپ کے لیے شاید یہی ہوگا گھومنا پھرنا، لیکن اگلا بندہ مطلب اتنا نہیں وہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح کا بیمار انسان ہے، آپ نے بس 2-4 منٹ میں، مطلب میں نے اپنے لیے یہ رکھا ہوتا کہ میں 5 منٹ کے اندر سے، اگر ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم بہت اچھا کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف سٹائل ہے وہ ہی خیر کا کام ہے۔ انلیس کبھی کبھی بیمار انسان خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ کبھی وہ ویسے مروت سے کوئی کہہ رہے ہو بیٹھنے کے لیے، لیکن انسان کو خود بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی ایک بیمار انسان ہے، اس کو وزٹ کرنا تو بہت کہ 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، تو آپ اسی پروٹوکول سے جائیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب دعوت تو ہوتی تھی تو لوگ ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربط میں نہ بتا رہے ہیں بیچارے نہ کچھ، تو اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ بھائی عقل کھاؤ۔ وہ اللہ کے نبی اتنے وہ ہمبل ہیں، وہ کیسے بتائیں گے؟ آپ لوگ خود ہی سمجھو کہ اب کھانا کھا لیے، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، یا وزٹ ہو گئی جاؤ اپنے گھروں میں، یا ان کی بیویوں کے ساتھ، وہ تو مائیں ہیں، ان کے ساتھ تو نکاح تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی ماؤں کا درجہ ہے، تو آپ ان کو پردے کی اوٹ میں انسان جو ہے وہ تو یہ سارے جو پردے کے احکامات تھے وہ سارے آپ کو اسی میں ملیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں تو ان کے اوپر صرف لعنت نہیں ہے، کئی لوگ تو ظاہری بات ہے ان کی سزا بڑی سخت ہے، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب درود و سلام بھیجنے کی بات ہے تو ہمیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اسی صورت میں بھی آپ کو شاید اسی صورت میں مل بھی جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبت کا یہ تقاضا ہے۔ محبت تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے نام مبارک بھی جب آئے تو ہمیں کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو نہ کہنا بہت بڑا گناہ ہے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ابھی رمضان کی حدیث آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی ایک سیڑھی پہ ممبر پہ جانے سے پہلے ایک سیڑھی پہ گئے تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ آمین کہا۔ تو اس میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ والدین کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کرتا، اور پھر جو رمضان کے بعد بھی اپنی آپ کو بخشش نہیں کرواتا، اور اس میں ایسی چیزوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آتا ہے ہم ان کو
یہ نہیں بھیجتے ہیں ان کے اوپر درود و سلام، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ چھوٹا جرم مت سمجھیے گا اس کو۔ زبان کی حفاظت کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں سورۃ ھمزہ میں بھی کہا گیا ہے۔ غیبت جن کی ایک ہوتی ہے، ایک انسان میں کوتاہی غلطی ہے تو وہ پرچار کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ڈاکو ہے، چور ہے جو سوسائٹی کے لیے، اس کو تو ہمیں اناؤنس کرنا پڑے گا بھائی کہ یہ انسان لوگوں کی آگاہی کے لیے، وہ ڈفرینٹ چیز ہے۔ لیکن ایک انسان عام طور پہ دوسروں کو تو نہیں کر رہا، لیکن وہ جیسے کہ خود اس میں یہ بیماری ہے تو ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں یا بہتان بازی کر رہے ہیں، جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، یا پھر ان کو منہ کے اوپر ذلیل کیے جا رہے ہیں کیونکہ بھائی یہ میری ابھی بہو ہے یا میرا یہ بیٹا ہے یا میری بیوی ہے تو میں تو بڑا اپر، یا یہ میرا امپلائی ہے تو اس کو میں ذلیل کرنے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی جو مومن انسان کی جو عزت ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ اس کی عزت اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے، تو ایک تو آپ نے جیسے یہ بتایا کہ یہ اگر قرآن پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا تو پھر اس کو وہ پھٹ جاتا، تو اللہ نے یہ ساری چیزیں جو یہ جو بوجھ تھا، یہ آسمان زمین پہاڑوں سب کو اس امانت کے بوجھ سے تو مطلب کہا تو سب نے اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، لیکن یہ انسان نے اٹھایا، اور انسان کو چاہیے تھا کہ اس کی پھر پوری بات بھی کرتا۔ تو ایک انسان میں باقی مخلوقات میں اصل فرق کیا ہے؟ یہ جانور بھی ہیں، اس کو بھی آنکھیں اور یہ ناک وغیرہ لگا ہوا ہے، یا کسی نہ کسی شکل میں تو پودے بھی زندہ رہتے ہیں، آربٹس بھی کسی نہ کسی شکل میں گھوم پھر رہے ہیں سیارے ان میں۔ تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میں روح ہی اپنی روح پھونک دی اور اس کو انٹلیکٹ بھی دیا، اس کو عقل بھی دی، اور تو یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے کہ اس میں ایک اللہ کی جو روح، تو پھر اس کو کیپبل انف کیا کہ وہ اس بوجھ کو اٹھائے۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اب ہم سب اس کو پھیلاتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن اس میں جو پروڈکشن تیار ہوتی ہے وہ 3 گروپس میں ہوتی ہے۔ یا تو انسان ایسا ہوگا جو اس کو مان جائے گا، ایمان لے آئے گا، یا پھر کہے گا نہیں میں نے نہیں ماننا، کافر بن جائے گا۔ لیکن جو ان کے بین جو ہوں گے تو منافقین جن کو کہتے ہیں، جھوٹے موٹے جہاں بنے ہوں گے، یا جن کو کبھی ایک موقع کے اوپر کوئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا مشکل، ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو وہ پک اینڈ چوز کرنا، تو پھر اپنے آپ کو کمپرومائز کرنا، تو وہ اچھا ان کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہے جہنم میں۔ تو اس کے بعد جو ہے جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں، خود بھی نہیں کر رہے لیکن کوئی اللہ کا دین کا کام ہو رہا ہے، یا قریش مکہ بھی یہی کر رہے ہوتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں زمین میں دھسا دیتا، تو یہاں آسمان کو ٹکڑے کر کے تم پہ گرا دیتا، کیونکہ اتنے بڑے یہ تو خود کام نہیں کر رہے اللہ کا، یہ دوسروں کو بھی۔ اور اسی لیے میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی کمیونٹی میں کوئی ایسے افراد دیکھیں جو اللہ کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ ان کا بازو بن سکیں تو ٹھیک ہے، کم از کم اتنا ضرور کر دیں کہ ان کو تنگ مت کریں، کیونکہ وہ جب تنگ ہوں گے تو وہ آپ ان کو ایسی چیزوں میں انگیج کرو گے کہ وہ باقی جو پروڈکٹیو کام کرنے والے ہیں کمیونٹی کے لیے، اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، حلقہ، وہ باقی کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ ان کو چھوڑ دو اس حالت میں، جب آپ ان کو انگیج کر رہے ہو اننیسیسری چیزوں میں تو ان کی پروڈکٹیوٹی میں بھی کمی آئے گی۔ تو یہ چھوٹے جرم نہیں ہیں۔ اسی صورت میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کی بات تو آپ کو میں نے بتایا۔ اب قوم سبا، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے جو 2 باغ تو ایسے باغات بہت لمبے چوڑے، ابھی بھی آپ دیکھیں گے یمن میں، کیونکہ غالباً اس علاقے میں تو ایسے باغات تھے جن دو بہت لمبے سلسلہ تھا۔ اور ساری بات ہے کہ جو لوگ شکر نہیں کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی، پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے، ان کی چیزیں تہس نہس کر دیتا ہے۔ تجارتی قافلے جو یمن ایک اینڈ ہے عربیہ کا اور فلسطین دوسرا اینڈ ہے،
قریش سورۃ قریش جو نازل ہوئی اس میں بھی یہ مکہ بالکل درمیان میں ان دونوں کے لگا لیں. تو آپ جغرافیہ آپ ان چیزوں کو کبھی آپ نے سیرت کا مطالعہ کرنا ہو یا یہ یمن کہاں پہ ہے، فلسطین کہاں پہ، اس کو گوگل میپ میں دیکھیں، آبزرو کریں، پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا. ہجرت کا پتہ چلے گا کہ ہجرت کہاں سے، مکہ کہاں پہ ہے، مدینہ کہاں پہ ہے. تو کبھی کبھی ویژولائز کر کے انسان کو زیادہ چیزیں وہ کھلتی ہیں. تو ایسے تجارتی قافلے جو یمن سے لے کے فلسطین تک جو سفر کی وہ آج کل تو جو جیسے ویسٹرن ورلڈ میں بھی یا پاکستان وغیرہ میں بھی میں نے دیکھا کچھ سال پہلے، تو اس سے سملر چیزیں بنی ہوئی ہیں. لیکن ویسٹرن ورلڈ میں تو آپ کو ہر تھوڑے عرصے جو ہائی وے پہ سفر کر رہے ہو، کہ امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، یہاں پہ بھی سب لوگ تو ہر 100 کلومیٹرز کے اوپر یا تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو پورے سرو اسٹیشن مل جائیں گے. سروس اسٹیشن میں آپ کو کھانے پینے یا رہنے کی جگہ یہ وہ. تو تب تو اتنا لوگوں کو اتنی تمدن نہیں تھا. تو پھر لیکن ان شہروں میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ along side دی ہائی وے تو ایسے ایسے بستیاں تھیں جہاں پہ کچھ نہ کچھ ان کو وہ مل جاتا تھا کھانے پینے کا، آرام کرنے کا یا جو بھی. لیکن وہ اتنی ناشکری قومیں جو ہوتی ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ کیا سیدھا سیدھا سا راستہ ہے، کوئی ایڈونچر تو ہوتا نہیں ہے، تو کوئی خطرات ہوں، ہم لوگ بھائی بتائیں لوگوں کو. ہم لوگوں نے یہ کوہ ہمالیہ فتح کیا اور اوپر چڑھے، ان کے اپنے آپ کو انسان خود ہی مشقت میں جب، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ناشکری جب انسان کرتا ہے نا، فری میں ایک چیزیں مل رہی ہیں، پریولیج ہو تو بس انجوائے کرو، اللہ کی نعمتوں کو شکر کرو، اللہ اور بڑھائے گا. لیکن انسان کی جو نخرے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اپوائنٹ کر دیے. پھر ان کی قوموں میں یا ایسی جگہوں پہ تجارتی راستوں میں پھر ان کو ایسی سزا دی کہ لوٹ پھوٹ ہونا شروع ہو گئی اور لوگ تنگ کرنا شروع ہو گئے. اور پھر ظاہری بات ہے کہ قوم سبا کو اپنا کہیں تو ان کے باغات وغیرہ وہ ڈسٹرائے ہوئے یا پھر ان کو اپنی جگہ ہجرت کر کے دوسری جگہ چھوڑنی پڑ گئی. تو یہ سارے اساطیر الاولین نہیں ہیں جو قریش اکثر ہی کہتے ہیں پرانے وقتوں کی کہانی نہیں ہے. اچھا، تو اس صورت میں ایک اور چیز کو جو ایڈریس کیا گیا وہ یہ ہے کہ جہاں پہ مختلف قسم کی شرک، کوئی کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی عزیر کو یہودی عزیر کو بتا رہے ہیں، کبھی کچھ. تو یہ کفار مکہ کے پاس تو کوئی بک بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے بھی تو اپنی کوئی ڈینگیں مارنی تھی. تو یہ کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی بیٹی ہیں. سبحان اللہ، ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں تھا. ہوتا ہے نا کہ جو اہل کتاب کے پاس تو انہوں نے مینپولیشن کی تھی اپنے بکس میں، لیکن اوریجنل تو تھا نا کچھ. زبور چینج کی گئی، انجیل چینج کی گئی، لیکن اوریجنل کچھ نہ کچھ تو تھا نا. یہ کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، یہ ان کے پاس تو کوئی بک بھی نہیں تھی، کچھ کوئی لیجسلیشن بھی نہیں تھی. تو ان کی جو اوٹ پٹانگ لوگوں کی سنی سنائی باتیں آج بھی آپ اپنے معاشرے میں دیکھو وہ فضول میں باتیں کیے جا رہے ہیں. تو یہ کیا انہوں نے مشہور کیا ہوا تھا، یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھیں گے آپ نے کہا تھا کہ مجھے خدا بناؤ اور میری والدہ کو خدا بناؤ، کتنا شرمندہ ہوں گے. اللہ مطلب بیسیکلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ ڈانٹ پڑ رہی ہے بیچاروں کو، اس چیز کی ڈانٹ سننی پڑ رہی ہے جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اسی طرح جو بت ہوں گے ان کو وہ تو نہیں بول سکتے نا، بت کیا بولیں گے، تو کہیں گے جو بلاؤ ان کو، وہ کہاں پہ سنیں گے ان کی باتیں. ایسے جو پیر فقیر بنے ہوں گے جو ان کے لیڈر ہوں گے، اچھا ان سے ہیلپ لو، ان کو خود ہی سزا پڑ رہی ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھ لیں گے ہاں بھائی بتاؤ نا ذرا کہ آپ کی عبادت کرتے تھے. یہ فرشتوں نے جو جواب دیا کیا کمال کا، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری نہیں یہ عبادت کرتے، یہ شیطان کی پوجا کرتے تھے. اب سوچیں انسان شیطان کی پوجا نہیں کر رہا ہوتا، لیکن انہوں نے بات بتا دی کہ یہ شیطان کی گائیڈ لائن تھی جس کو فالو کر رہے تھے. ہماری کیا پوجا کرنی اللہ. انہوں نے فرشتے تو کہیں گے ہم تو دنیا میں بھی ہمیں کیوں پوج رہے ہیں، یہ شیطان کے چکر میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں. اتنی مطلب فرشتوں کا حاضر دماغی دیکھی، اتنا زبردست جواب انہوں نے. اور شفاعت کا بھی میں نے بتا دیا ہوا ہے کہ شفاعت بھی جو ہے وہ ہر ایک بندہ اپنی مرضی سے نہیں کرے گا.
ہر شفاعت کا بھی ایک پروٹوکول ہے کہ کس بندے نے کتنی شفاعت اللہ کے حکم سے کس بندے کے لیے کرنی ہے. تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک کنفرنٹ کرنا ہے جب اللہ کو، تو یہ ساری چیزوں کا جواب دینا ہے. تو کچھ اپنے پلڑے میں بھی کچھ رکھے، بجائے کہ نمازیں اپنے دعائیں استغفار وہ اس طرح رکھے. ساری چیز اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی پیر صاحب آ کے وہ چھڑا لے گا کیونکہ اس نے وہ کیا ہوا ہے، اس کو بیعت کی ہوئی ہے، مسکنسیپشن سے. اچھا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ جو اللہ کی قربت ہے، کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے، حیثیت ہے، یہ دیکھو اللہ کا فضل. اللہ کا فضل کوئی اور چیز ہوتی ہے. اگر آپ ان چیزوں کے بعد بھی اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو پھر سلمان علیہ السلام سے زیادہ رچ کون ہوگا؟ تو وہ ہر چیز میں کہتے تھے اللہ کا فضل. صرف پیسے کی فراوانی اور زیادہ بیٹے ہیں اور یہ صرف اللہ کا فضل مت سمجھیں. یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے انسان کی. تو انسان کو تھوڑا سا اس چیز کے لیے سمجھنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دل کے ساتھ دعوت کا کام کرتے تھے، کتنی تکلیف سے لوگوں کو بلا رہے ہوتے تھے. تو لوگ ان کو ان کی تکلیف، آج بھی کئی لوگ وہ بڑے جذبے سے بلاتے ہیں، لوگوں کو ٹاؤن کرتے ہیں. تو یہ اٹس پارٹ آف دی گیم. یہ انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. اسی لیے تو سورۃ الحشر میں 4 چیزیں ہمیں یک وقت یہ ساری چیزیں، ایک ایمان بھی انسان لے کے آئے اور عمل صالحات بھی کرے، اور پھر تیسرے نمبر پہ اس کی پرچار بھی کرے، لوگوں کو بھی بتائے، اور اگر کوئی ریٹیلیشن ہوتی ہے کوئی بھی ہے تو پھر صبر بھی کرے. تو یہ سارے کام جس میں ہوں گے وہ خسارے سے باہر ہے. صرف یہ نہیں کہ انسان اپنی نمازیں پڑھ رہا ہے باقی جو مرضی ہوتا رہے، ایسا نہیں چلتا. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، جن میں یہ 4 خوبیاں نہیں ہوں گی. اللہ کی قدرت جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی رحمت کا فیض جاری فرما دے تو اس سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جب اگر اللہ نے ہی کوئی بند چیز کر دی ہے کہ نہیں میں نے یہ چیز کسی کو نہیں دینی، تو پھر کون دلائے گا؟ کہ چھین کے لے آؤ گے آپ کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں ہیں. تو کبھی کبھی انسان کو جو شیطان کیا چکر دیتا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور، چھوڑ دے گا اللہ کچھ. اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کی دوسری جو ایٹریبیوٹس ہیں کہ اللہ بڑا سخت پکڑتا ہے جب اللہ وہ غصہ آتا ہے، تو وہ بھی ہمیں سائملٹینسلی دیکھنا ہے نا. اب عزت لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ عزت، تو اللہ نے اس صورت میں بتایا کہ جو عزت ہے، ایک دوسری قرآن میں بتایا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ تو یہ اللہ، یہ جو صحابہ کے یہ تو معاذ اللہ ویسے الفاظ استعمال کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے جب ہم جنگوں سے جب واپس جائیں گے مدینہ میں جا کے تو پھر ان کو بتائیں گے عزت والے کون. اللہ کہتے ہیں کہ عزت والے جو ساری کی ساری جو عزت ہے وہ اللہ کی ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بیسیکلی. تو اللہ جو جس کو دے. تو قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکمت والی کتاب ہے، اس کو انسان سمجھے، اس پہ عمل کرے، اس کو لوگوں تک پھیلائے، اور اس کو جب ہم اس کو فل ٹائم یہ جاب سمجھ کے، اس کو زندگی کا حصہ سمجھ کے، تو پھر یہ اس کی پھر وہ قدر ہوتی ہے. تو اگر جو اس کو قرآن پاک میں ایک مثال ایسی دی گئی ہے کہ جو کھجور ہوتی ہے، کھجور کے اندر ایک وہ جو فطیرہ، وہ جو ایک چھوٹی سی جھلی سی ہوتی ہے. تو اللہ کی جو اللہ تو اتنا بڑا ہے، لیکن جو معبود یہ لوگ بنائے بیٹھے ہیں وہ تو جو کھجور نہیں، کھجور کی گٹلی نہیں، کھجور کی گٹلی کے ساتھ وہ ہلکی سی باریک سی وہ جو چیز ہوتی ہے نا جھلی سی، وہ بھی اللہ کہتا ہے یہ ان کے تو یہ بھی اوقات نہیں ہے کہ اس کا بھی اختیار نہیں ہے ان کے پاس، یہ بھی بنا لیں یا اس کا بھی اون کر لیں. تو اللہ ہر حالت میں اللہ غنی ہے، اور ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، فقیر ہیں. تو بندوں کو ان کی اوقات بتائی گئی کہ بھائی یہ ساری چیزوں آپ کو
نماز روزہ ہر چیز یا اپنے کردار کی اصلاح کرو تو قیامت والے دن یہ ساری چیزوں کا پوچھا جائے گا۔ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ رنگوں کو پیدا کیا، یہ جاندار ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ باغات ہیں، یہ آسمان و زمین ہے۔ تو جو اللہ والے بندے ہیں وہ جب یہ ساری چیزیں، وہ جو آتی ہے نا قرآن پاک میں، جو اللہ کا جو مومن بندہ ہے وہ جب یہ چیز دیکھتا ہے، پہاڑ دیکھتا ہے، سمندر دیکھتا ہے، جو بھی چیزیں دیکھتا ہے، وہ کہہ اٹھتا ہے وما خلقتها هذا باطلا، تو یہ کھیل تماشے میں تو میرے رب نے نہیں بنایا۔ تو اللہ کو پہچانتا ہے تو وہ اس احساس سے لرزتا ہے، ڈرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور وہ خفیہ بھی چھپ چھپ کے بھی اپنے اعمال کو صدقہ خیرات کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے صحیح سمجھا ہوتا ہے۔ کچھ جو قرآن پر ایمان لانے کی توفیق کسی کو دی ہوتی ہے تو وہ پھر ایسا نہیں ہوتا، اس کی جو لوگ ناقدری کرتے ہیں ان کا لائف سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، سینوں کے اندر بھی جو ہمارے تھاٹس گیٹ اکراس، سو لیکن اللہ نے یہ مہربانی کی ہوئی جو ہم جس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اس کے اوپر تو ہماری پکڑ نہیں ہوتی۔ سورۃ یاسین ہے اس جو ابھی شروع ہوگی، تو سورۃ یاسین کو قرآن حکیم کا دل کہا جاتا ہے۔ تو میں اگلے اس بارے میں انشاءاللہ سورۃ یاسین کا بات کروں گا۔ السلام علیکم۔